آج 9 محرم کا دن اور یوم عاشور کی پرنم شام ہے، جب زمین اور آسمان نے کربلا کی پیاسی دھرتی پر وہ عظیم قربانیاں دیکھیں جو رہتی دنیا تک ایمان والوں کے دلوں کو جگاتی رہیں گی۔ 9 اور 10 محرم الحرام کی وہ دردناک تاریخیں آ گئی ہیں جن پر صبر، قربانی، وفا اور توکل کی روشن مثالیں ثابت ہو چکی ہیں۔ 9 محرم کی شام کو جب امام حسین علیہ السلام نے دشمنوں کی فوج کو اپنے خیموں کی طرف آتے دیکھا تو فرمایا، ایک رات کی مہلت دو تاکہ ہم اپنے رب سے راز و نیاز کر لیں، اور پھر پوری رات خیموں سے تلاوت قرآن، نماز اور ذکر الہی کی صدائیں آتی رہیں۔ 10 محرم یوم عاشور وہ دن ہے جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سردار جوانان جنت حضرت امام حسین علیہ السلام نے دین کی بقا کے لیے اپنے اہل و عیال کی قربانیاں اللہ کے حضور پیش کی۔ پیاس سے تڑپتے علی اصغر، علمدار عباس علیہ السلام، علی اکبر کی جوانی اور اہل بیت کی بیٹیوں کا صبر، سب کچھ رب کی رضا کے لیے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاشورہ کے دن کا روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ دن مغفرت، رحمت اور قبولیت دعا کا دن ہے۔ آج کے دن مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اگر دل سے آج کے دن سے دعائیں مانگنا شروع کرو گے تو انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالیٰ کبھی انکار نہیں کرے گا۔ آج 9 محرم کا دن بھی ہے، یوم عاشور کی رات بھی ہے، اور 10 محرم کا دن بھی آنے والا ہے، تو ان دونوں دنوں میں جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کے حضور دعائیں کریں، اور اگر دعائیں دل سے ہوں گی تو انکار نہیں ہوگا، بلکہ ہر دعا پر رب تعالیٰ قبولیت کی مہریں لگائے گا۔ آج آپ بھی دل کے ساتھ ایک نیت کر لیجئے، چاہے وہ رزق کی تنگی ہو، قرض ہو، بے روزگاری ہو، کوئی گھریلو مسئلہ ہو یا زندگی کی کسی بھی مشکل کا سامنا ہو، یہ وظیفہ آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے انشاءاللہ۔ 9 محرم الحرام کے دن ایک ایسا عمل بتاؤں گی، ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی جس کے پڑھتے ہی بیماروں کو شفائیں ملیں گی، بے اولادوں کو اولادیں ملیں گی، ناکاموں کو کامیابیاں ملیں گی، جن لوگوں کے گھر میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی، غربت اور فاقے ختم ہو جائیں گے، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی نعمتیں آپ کے گھروں میں داخل ہوں گی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج میں آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کروں گی، جو وظیفہ شیئر کروں گی، وہ 2 رکعت نفل ہیں۔ آج 9 محرم کے دن بھی یہ 2 رکعت نفل پڑھیں، آج کی رات کو بھی 2 رکعت نفل پڑھیں، اور 10 محرم الحرام کے دن بھی یہ 2 رکعت نفل پڑھیں۔ بہت ہی بابرکت یہ نفل ہیں، اور ان کے پڑھنے سے انشاءاللہ دل کی مرادیں ضرور پوری ہوں گی، اور ان کا ایصال ثواب آپ نے اہل بیت کو کرنا ہے۔ کربل کے میدان میں جن لوگوں نے شہادتیں پیش کی، شہدائے کربلا کو آپ نے اس کا ایصال ثواب پیش کرنا ہے۔ عمل بتانے لگی ہوں، دھیان اور توجہ سے سنیے گا، سمجھیے گا، اسی ترتیب سے عمل کیجیے گا، اللہ سے دعائیں مانگیے گا، دل کی مرادوں کو پورا ہوتا اپنی زندہ اور جاگتی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے آج 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ یہ نفل نہ صرف باعث ثواب ہے بلکہ قلب سکون، روحانی قلب اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہے۔ تو آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اور نفل کی نیت کیا کرنی ہے؟ یا اللہ، میں 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں خالص تیری رضا کے لیے، اور اس کا ثواب حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں اور کربلا کے تمام شہداء کو ہدیہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اسی طرح آپ نے نیت کرنی ہے اور 2 رکعت نفل پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر رکوع سجود چلے جانا ہے، پھر آپ نے دوسری رکعت ادا کرنی ہے، اور دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں 3 مرتبہ اور دوسری رکعت میں 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے سلام پھیرنی ہے، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 41 مرتبہ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد شریف کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنے۔ اب سورۃ فاتحہ کی فضیلت سنتے چلیں کہ سورۃ فاتحہ یہ ایسی سورت ہے جسے شفا بھی کہا جاتا ہے، دوا بھی کہا جاتا ہے، دعا بھی کہا جاتا ہے، اور کامیابی کی کنجی بھی کہا جاتا ہے۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت ہر بیماری کا علاج ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے،
اور جب بھی آپ نے سورت فاتحہ پڑھنی ہے اس سے پہلے ایک مرتبہ آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے، یعنی درود پاک پڑھا، بسم اللہ شریف پڑھی اور پھر سورت فاتحہ پڑھنی ہے، یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، بسم اللہ شریف پڑھنی ہے اور سورت فاتحہ پڑھنی ہے، یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ اسی ترتیب سے آپ نے 41 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے۔ جب 41 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھ لیں پھر 70 مرتبہ، صرف 70 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرنے۔ استغفر اللہ کا مطلب صرف توبہ کرنا نہیں بلکہ استغفر اللہ پڑھنے سے رزق میں اضافہ بھی ہوتا ہے، دولت میں اضافہ ہوتا ہے، کامیابیاں ملتی ہیں، خوشیاں ملتی ہیں، بے اولادوں کو اولادیں مل جاتی ہیں، بے گھروں کو گھر مل جاتے ہیں، بے زروں کو زر مل جاتے ہیں، بے ہدایتوں کو ہدایت مل جاتی ہیں۔ تو ضروری نہیں کہ توبہ استغفار یا استغفر اللہ صرف گناہوں کی معافی کے لیے ہے، بلکہ یہ تمام مسائل کو، تمام پریشانیوں کو حل کرنے کا ایک بہترین اور چھوٹا سا ذریعہ ہے اور اللہ سے اپنی بات کو منوانے کی ایک چھوٹی سی التجا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، 70 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد بھی ضرور کرنا ہے۔ پھر آپ نے صرف 11 مرتبہ اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی کا ورد کرنا ہے۔ اللہم اغفر لی کا ورد بھی کر لیں، پھر آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 3 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعائیں کرنی ہیں، نبی کے اہل بیت کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعائیں کرنی ہیں۔ انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالی محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلہ حسین کے صدقے سے مانگی گئی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، بلکہ وسیلہ حسین علیہ السلام کے وسیلے سے جو دعائیں کی جائیں گے انشاءاللہ وہ آج کے دن ہی قبول ہوں گی۔ یوم عاشور کی رات کو مانگیں گے تو رات کو قبول ہوں گی، 10 محرم کے دن دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ 10 محرم کے دن ہی ضرور پوری ہوں گی۔ یاد رکھیے گا، اہل بیت کا وسیلہ دے کر جب آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے تو آپ نے کہنا ہے، یا رب جنہوں نے اپنے خون سے تیرے دین کو زندہ کیا، ان کی عظیم قربانیوں کا واسطہ ہمیں زندگی کی ہر آزمائش سے سرخرو فرما۔ یا اللہ ہم تیری آزمائش کے قابل نہیں، ہمیں اپنی ہر آزمائش سے بچا کے رکھنا۔ یا اللہ علی علیہ السلام کی شجاعت، فاطمہ کی طہارت، حسن علیہ السلام کی بردباری، حسین علیہ السلام کی قربانی اور زینب علیہ السلام کا صبر کا واسطہ ہم تیرے در کے سائل ہیں، ہمیں اپنی تمام نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ آج کے دن کے صدقے، کربلا کے دن کے صدقے، اے ہمارے پاک پروردگار ہماری زندگیوں میں جتنے بھی اندھیرے ہیں انہیں ختم کر کے ہماری زندگیوں کو روشن فرما۔ اے ہمارے پاک پروردگار اگر ہم پر کوئی مصیبتیں، پریشانیاں آن پہنچیں، آزمائشیں آن پہنچیں تو بی بی زینب علیہ السلام کے وسیلہ و جلیلہ ہمیں صبر اور ایمان عطا فرمانا، صبر کی شمع ہمارے دلوں میں جگا کے رکھنا۔ اپنے لفظوں میں آپ جس طرح اللہ سے دعا کر سکتے ہیں آپ دعا کریں، آپ آسان لفظوں میں دعا کریں، آپ ایسے اللہ سے دعا کریں جیسے آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں دعائیں مانگنی نہیں آتی، جتنی آسانی کے ساتھ آپ دعائیں مانگنا چاہتے ہیں آپ دعائیں مانگیں، انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالی دن دوگنی رات چوگنی ترقیاں بھی عطا کرے گا اور جو مانگتے جائیں گے وہ آپ کا مقدر بن جائے گا انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ بہت سارے لوگ یہ 2 نفل ادا کر سکیں، اللہ سے دعائیں مانگ سکیں، وسیلہ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگ بھی سکیں اور شہدائے کربلا کو ان 2 نوافلوں کا ثواب بھی پیش کر سکیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے سے انشاءاللہ رب تعالی آپ کے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا، رزق اور دولت کے دروازے آپ پر کھل جائیں گے، کامیابیوں کے دروازے کھل جائیں گے، پورا سال آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، آپ کے گھروں میں خوشحالیاں رہیں گی، پریشانیاں، نحوستیں بالکل آپ کے گھروں میں داخل نہ ہوں گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد کے وسیلے سے انشاءاللہ بفضل خدا آپ کا ہر بگڑا ہوا کام سنور جائے گا، آپ کی قسمت چمک اٹھے گی اور جو مانگتے جائیں گے وہ آپ کا مقدر ضرور بنے گا انشاءاللہ۔